دوسری طرف پنجاب اسمبلی کے اندر اس وقت تازہ صورتحال کیا ہے جانیں گے ہمارے نمائندے خواجہ نصیر سے۔ خواجہ نصیر یہ بتائے گا کہ صورتحال کیا ہے اور کیا ابھی تک اجلاس شروع نہیں ہو سکا؟ جی بالکل، پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو کہ 12:40 پہ شروع ہوا تھا اور ایگزیکٹ شروع ہونے سے پہلے نہ تو تلاوت کلام پاک ہو سکی اور نہ ہی کوئی اور کارروائی ہو سکی۔ جیسے ہی ڈپٹی اسپیکر ایوان میں آئے ان پہ لوٹوں کے ساتھ حملہ کیا گیا، جبکہ دونوں جانب کے ارکان ڈپٹی اسپیکر کے ڈائس کے اوپر ڈپٹی اسپیکر کے ڈائس پر آ گئے اور اس کے بعد اس سارے ہنگامہ آرائی میں فوری طور پر ڈپٹی اسپیکر ایوان کا اجلاس ملتوی کیے بغیر، کوئی اناؤنسمنٹ کیے بغیر ایوان سے باہر نکل گئے۔ اس وقت تقریباً اس اجلاس کو ابھی تک جو بغیر ملتوی کیے اجلاس ہے اس کو تقریباً 1 گھنٹے کے قریب یہ وقت ہو چکا ہوا ہے۔ دونوں جانب کے ارکان اس وقت ایوان کے اندر موجود ہیں اور انتہائی ہاسٹائل ماحول ہے ایوان کے اندر۔ حکومتی ارکان جو ہیں وہ لوٹوں کے ساتھ اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لگاتار نعرے بازی کر رہے ہیں کہ ہمارے لوٹے جو ہے واپس کیے جائیں۔ حکومت کی جو خواتین یہ بتائے گا، یہ ساری صورتحال پیش آئے ناظرین کو ہم نے اپڈیٹ بھی کیا، اس وقت یہ بتائے گا کہ آپ پولیس یہاں پہنچی ہے؟ جی بالکل، اس وقت آئی جی پنجاب پولیس کو طلب کیا گیا ہے ڈپٹی اسپیکر آفس میں۔ اس وقت آئی جی پنجاب پولیس چیف سیکرٹری پہلے ہی یہاں موجود تھے پنجاب اسمبلی میں، کمشنر لاہور ڈویژن جو ہے کیپٹن عثمان بھی یہاں موجود تھے، کیونکہ ان سب کے ذمہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ انشور کیا تھا کہ چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب یہ پنجاب اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس کو پرامن طریقے سے ہر صورت منعقد کرائے۔ تو اس وقت اجلاس جاری، اس وقت ان تینوں بڑوں کا جو کہ صوبے کے 3 بڑے ہیں جن میں چیف سیکرٹری ہے، آئی جی پنجاب ہے اور لاہور ڈویژن کے کمشنر ہیں، ان کی میٹنگ اس وقت جاری ہے اور یہ شنید آ رہی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ سرجنٹ ایٹ آرمز کے اختیارات جو ہیں وہ اسمبلی سیکیورٹی سے اینٹی رائٹ فورس کو شاید منتقل کر دیں۔ اور اس وقت پنجاب اسمبلی کے باہر بھی باقاعدہ طور پر رینجرز کے دستے موجود ہیں۔ اندر پنجاب اسمبلی کے بلڈنگ کے اندر جو ہے، بلڈنگ کے یعنی کہ پریمیسز سے باہر پولیس کی اسپیشل برانچ کی اینٹی رائٹ فورس کی بڑی نفری موجود ہے۔ صرف یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ کس طریقے سے ایوان کی کارروائی چلائے۔ اس سے پہلے جب پولیس ایوان میں داخل ہو گئی تھی تو ایوان میں ڈپٹی اسپیکر کو بچانے کے لیے آئی تو حکومتی امیدوار چودھری پرویز الہی نے آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کو سخت وارننگ دی اور انہوں نے اسپیکر کی حیثیت سے کہا کہ ایوان میں پہلی مرتبہ پولیس اس طرح داخل ہوئی ہے، اسے کسی صورت بھی اسپیئر نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کھڑا ہو چکا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ایوان کی کارروائی چلائی جائے، کیونکہ جو پنجاب اسمبلی کی اپنی سیکیورٹی ہے جس کے ارکان کی تعداد تقریباً 300 سے زائد ہے اور باقاعدہ ایک ایس ایس پی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کی سیکیورٹی پہ مامور ہے، ایک ایس ایس پی اور ایک ایس پی۔ اس وقت معاملات ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہوئے ہیں اور اینٹی رائٹ فورس جو ہے وہ طلب کی گئی ہے۔ اینٹی رائٹ فورس اس وقت پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ سے باہر پارکنگ میں موجود ہے، جبکہ آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری، کمشنر لاہور ڈویژن تینوں اس وقت ڈپٹی اسپیکر کے چیمبر میں موجود ہے۔ وہاں کیا میٹنگ ہونے کے بعد کس قسم کا فیصلہ کیا جاتا ہے، کیا پولیس فورس کو ایوان کے اندر لایا جاتا ہے یا پھر کوئی ایسا ماحول بنایا جاتا ہے؟ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آئی جی پنجاب راؤ سردار علی بھی پنجاب اسمبلی پہنچے اور اس وقت ایک اہم میٹنگ میں وہ ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس کو کیسے سولو کیا جائے اسی حوالے سے اس وقت ایک میٹنگ بھی جاری ہے اور خود پنجاب اسمبلی کی سیکیورٹی پر 300 سے زائد سیکیورٹی اہلکار مامور ہیں اور مزید نفری بھی طلب کی گئی ہے، یہ بتا رہے ہیں آپ۔ یہ بتا دیجئے کہ اب یہ جو سیشن ہے ایوان کی کارروائی کب تک اس کا آغاز کر دیا جائے گا، کوئی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس وقت جو ڈپٹی اسپیکر کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے بزنس ایڈوائزری جو کمیٹی ہے اسے بلایا جائے تاکہ ایوان کی کارروائی چلانے کے لیے، کیونکہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں اپوزیشن اور حکومت دونوں کے ارکان موجود ہوتے ہیں۔ اگر ڈپٹی اسپیکر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ماحول انتہائی تناؤ کا باعث ہے کہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی یہاں بیٹھتی ہے اور بزنس ایڈوائزری کمیٹی جو ہے ایڈوائز کرتی ہے اپنے ارکان کو کہ اب ماحول کو پرامن رکھا ہے، لیکن اس وقت یہ مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ حکومتی ارکان کا مطالبہ صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو ارکان اسمبلی انہیں چھوڑ کے منحرف ہوئے تھے ان کا ووٹ یہاں پر کاسٹ نہیں کرنے دیا جائے گا، کسی صورت میں ان کا ووٹ کاسٹ کرنے دیا جائے گا، نہ ہی ان کا ووٹ قائد ایوان کی چناؤ کے درمیان ان کا ووٹ گنا جائے گا۔ اس صورتحال میں یہ کسی بھی صورت اپوزیشن کے جو امیدوار ہیں حمزہ شہباز، انہیں یہ بات قابل برداشت نہیں ہے، کیونکہ اگر وہی 30 ووٹ یا 29 ووٹ اگر گنتی سے باہر ہو جاتے ہیں تو حمزہ شہباز اپنی اکثریت جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ اکثریت کھو بیٹھیں گے۔ اس وقت جو بڑی چیز اس وقت جہاں پر اصل پرابلم جہاں پر کریٹ ہوئی ہے وہ یہی پرابلم ہے کہ حکومتی اتحاد جو ہے جس کی سربراہی اس وقت چودھری پرویز الہی کہہ رہے ہیں، ان کا صرف ایک ہی مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو منحرف ہو گئے تھے جن کے خلاف اسپیکر آفس کو باقاعدہ ڈی سیٹ کرنے کی ایک اپلیکیشن بھی
पार्लिमानी पार्टी के सरबराह जो सफदर खान है उन्होंने जमा करवा दी थी, इन अरकान का वोट नहीं पड़ना चाहिए और इन अरकान का वोट ना ही शुमार होना चाहिए। इस मामले को लेकर इस वक्त डेडलॉक पैदा हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन के लोग ये कह रहे हैं कि हर सूरत ये अरकान वोट डालेंगे, क्योंकि दोनों जो उम्मीदवार हैं उन्हें 186 वोट चाहिए वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने के लिए। अगर ये 29 अरकान का वोट नहीं पड़ता या इन्हें वोट नहीं डालने दिया जाता तो ऐसी सूरत में कोई भी जो उम्मीदवार है उसके लिए 186 वोट पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कोर्ट के जो ऑर्डर मौजूद हैं उसके मुताबिक इस वक्त जो अपोजिशन का दावा है, मियां हमजा शहबाज शरीफ का दावा है, वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने तमाम किसी भी रुकन को वोट डालने से रोकने की सख्त ममानत की हुई है कि कोई भी रुकन को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। जी ठीक है ख्वाजा नसीर, अंदरूनी मनाजिर तो यही हैं कि अभी भी शोर शराबा हो रहा है, हंगामा आराई है और इजलास की कार्रवाई शुरू नहीं हो पा रही। बाहर क्या सूरत हाल है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मजहर इकबाल से जानेंगे। मोहम्मद मजहर इकबाल, बैरूनी मनाजिर पंजाब असम्बली के क्या हैं, आगाह कीजिए। जी, अंदर तो खासी जो हंगामा आ रही है। बाहर कुछ देर कबल पुलिस की इजाफी नफरी पहुंची थी, फिर उसके साथ साथ एंटी राइट फोर्स के दस्ते भी यहाँ पर पहुंच गए थे, उनको यहाँ पर अलर्ट किया गया था, बाकायदा उन्होंने यहाँ पर परेड किया। काफी देर वो यहाँ पर खड़े रहे हैं ताकि किसी भी जो हंगामा आराई की सूरत हाल है उसको या मुमकिन सूरत हाल अगर खराब होती है तो उसको कंट्रोल किया। फिर उसके बाद जो मुस्लिम लीग नवाज के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं अता तारड़ और मलक अहमद MP है, उन्होंने यहाँ पर बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अंदर जो हंगामा आराई हो रही है और डिप्टी स्पीकर को यरगमाल बनाया गया है, उन अराकीन की हुकूमती अराकीन की रुकनीत जो है मुअत्तल होनी चाहिए। और जो अता तारड़ है उन्होंने कहा परवेज इलाही खून खराबा करना चाहते हैं ताकि वो उनको जो शिकस्त नजर आ रही है वो उससे घबरा गए हैं, वो खून खराबा करके आज का जो इलेक्शन है उसको मुलतवी करना चाहते हैं। इजलास को हम इसको मुलतवी नहीं होने देंगे और हम रात 12 बजे तक हुकूमती अराकीन के और 6 सेकंडों का मुकाबला करेंगे। इस वक्त जो है यहाँ पर जो असम्बली की सिक्योरिटी है, यहाँ पर आम रूटीन में जो पुलिस तैनात होती है वो भी है और उसके अलावा सिविल कपड़ों में पुलिस की नफरी यहाँ पर जो है वो मौजूद है। बात करते हैं सियासी सूरत हाल की, तो पंजाब असम्बली में इजलास तो शुरू हुआ लेकिन वहाँ हंगामा आराई और शोर शराबे की नज़र हो गया। ये इजलास लोटे लिए आए यहाँ अरकान असम्बली, उन्होंने नारेबाजी की, जबकि दोस्त मोहम्मद मज़ारी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली जो कि प्रिजाइडिंग अफसर भी हैं आज के इंतखाब के, जो कि वज़ीर आला पंजाब के लिए होना है, उन की तरफ रुख किया, लोटे फेंके गए और यहाँ नारेबाजी की गई, प्ले कार्ड्स भी लेकर आए यहाँ पे अरकान असम्बली और शदीद जो है वो रद्दअमल दिखाया गया उनकी जानिब से। कशीदगी अभी बदस्तूर बरकरार है। इस मौके पर पुलिस को तलब किया गया दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जानिब से और IG पंजाब राव सरदार पंजाब असम्बली पहुँचे, जबकि इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा है कि इजलास शुरू होने पर डिप्टी स्पीकर एंटी राइट फोर्स को सार्जेंट एट आर्म्स के इख्तियारात दे सकते हैं। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला के इंतखाब में अमन अमान बरकरार रखने का हुक्म दिया था, तो आज पुलिस भी पहुँची। ये वो मनाजिर हैं जब हाथापाई हुई और तशद्दुद के भी मनाजिर हमने देखे। दोस्त मोहम्मद मज़ारी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली जो कि आज प्रिजाइडिंग अफसर के तौर पर फ़राज़ अंजाम दे रहे थे, उनके फाल तक नोचे गए, जिसके बाद उन्हें यहाँ से असम्बली से ले जाया गया, हॉल से ले जाया गया, तशद्दुद किया गया दोस्त मोहम्मद मज़ारी पर और इश्तियाल में थे अरकान असम्बली और वो यही कहते रहे कि हमारे लोटे वापस करें। वो तमाम मुनहरिफ अरकान जिनके हवाले से उनको गम गुस्सा उनमें पाया जाता है, उनके खिलाफ वो नारेबाजी भी करते रहे। अमेरिका का जो यार है गद्दार है, ये भी नारे हमने आज असम्बली के अंदर देखे। उसके साथ साथ ये लोटे जो हैं ये मर्द हजरात के साथ साथ ख़वातीन अरकान असम्बली ने भी उठाए रखे थे और नारेबाजी वो करती रही। स्पीकर के डायस का घेराव उनकी जानिब से किया गया, तो बड़ी ही पुरतशद्दुद सूरत हाल देखने में आई पंजाब असम्बली के अंदर। जी हाँ, और जब सब बात कर रहे थे दोस्त मोहम्मद मज़ारी तो उन्होंने ये भी कहा कि एक फ़ैसला ये आ रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएंगे और यकीनी बनाया जाएगा कि किसी भी किस्म के प्रेशर में आए बगैर आज की कार्रवाई को मुकम्मल किया जाए और फ़ैसला किया जाए। मगर ऐसा हुआ नहीं। 11:30 बजे जो ये इजलास शुरू होना था ये इस हंगामे की नज़र हो गया है और अभी तक सूरत हाल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। दोस्त मोहम्मद मज़ारी के बाल खींचे गए हैं, उन्हें थप्पड़ मारे गए हैं और लोगों के जम्मे गफ़ीर में वो इस तरह से बाहर निकले हैं। और इसी सूरत हाल पर आपको बताएं कि IG पंजाब को भी तलब किया गया। इस वक्त एक अहम मीटिंग भी जारी है पंजाब असम्बली के अंदर के ये मनाज़िर आप देख रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त ख़वातीन अरकान भी बहुत से लोटे लेकर आए हैं और उन्होंने नारेबाजी भी की है। और इसमें जो उम्मीदवार हैं हुकूमती यानी परवेज़ इलाही जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली भी हैं, उन्होंने यहाँ खिताब भी किया
انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ پولیس کیسے ایوان کے اندر داخل ہوئی، ملک کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، اس کا ذمہ دار آئی جی پنجاب ہے، اس کو ایوان میں بلا کر ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اور 1 ماہ کی سزا دی جائے گی۔ تو یہ پرویز الہی نے خطاب کیا اسمبلی کے اندر اور تنقید کا نشانہ بنایا پولیس کو اور آئی جی پنجاب کو۔ خواجہ نصیر سے معلومات لیں گے۔ خواجہ نصیر، تازہ صورتحال بتائیے گا کیا اس وقت؟ جی بالکل، اس وقت پنجاب اسمبلی کا اجلاس تقریباً جو کہ 12:40 پر شروع ہوا تھا اور صرف 2 منٹ بعد یہ اجلاس ڈپٹی اسپیکر پر حملہ ہونے کے بعد یہ اجلاس جو ہے وہ روک دیا گیا ہے۔ جی اس اجلاس کو ملتوی نہیں کیا گیا، لیکن ڈپٹی اسپیکر اپنے چیمبر میں جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ اس وقت آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری، کمشنر لاہور تینوں ڈپٹی اسپیکر کے چیمبر میں موجود ہے اور اس بات کو طے کیا جا رہا ہے کہ یہ اجلاس کس طریقے سے اب چلایا جائے گا۔ اب تک کی جو باخبر ذرائع ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے عدالتی احکامات کی روشنی میں چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو یہ کہا ہے کہ آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اجلاس کا پورا انعقاد کرانا، لیکن ایوان کے اندر پولیس کس طرح آئے گی یا پولیس کس طریقے سے انشور کرے گی کہ ایوان کے اندر اپنی موجودگی کو کس طریقے سے انشور کرے گی، اس بات کے اوپر معاملات ابھی طے کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب پولیس ڈپٹی اسپیکر کو بچانے کے لیے ایوان میں داخل ہوئی تو حکومتی امیدوار چودھری پرویز الہی نے آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پر سخت ترین الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ یہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایوان کے اندر پولیس اہلکار داخل ہو چکے ہیں۔ اس پر چودھری پرویز الہی کا یہ کہنا تھا کہ یہ پورے ایوان کا استحقاق مشروع کیا گیا ہے، جس پر کسی صورت بھی کسی کو اسپیئر نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت مہمانوں کی گیلری جو ہے اس کو بھی تقریباً اسپیکر باکس کو بند کیا گیا ہے، جبکہ مہمانوں کی گیلری میں بالکل سلیکٹڈ لوگوں کو بلایا گیا، جس میں شریف فیملی کے چند افراد بھی مہمانوں کی گیلری میں موجود ہے۔ لیکن اجلاس تقریباً پچھلے 1 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے۔ اس وقت نہ تو اجلاس ملتوی ہے، صرف اس کا بریک ہے اور ایوان کے اندر اس وقت حکومتی اور اپوزیشن دونوں کے ارکان اس وقت ایوان میں موجود ہیں۔ حکومتی ارکان لوٹے لے کر اندر بیٹھے ہوئے اور حکومتی ارکان کا واضح مطالبہ صرف ایک بات پر ہے کہ ہمارے جو ارکان منعرف ہوئے تھے ان ارکان کو کسی صورت ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دیا جائے گا اور اگر یہ ارکان ووٹ ڈالتے ہیں تو ان کا ووٹ شمار نہ کیا جائے، جبکہ دوسری طرف اپوزیشن بالکل واضح اور کلیئر موقف لے کے بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ ارکان نہ صرف ووٹ ڈالیں گے بلکہ عدالتی فیصلے کے نتیجے پہ کسی بھی شخص کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ اگر یہ معاملہ سلجھ نہ پایا اور اس طرح ڈیڈ لاک رہا تو باخبر ترین ذرائع کے مطابق شام 6 بجے تک یہ اجلاس جو تھا وہ اجلاس جاری رکھا جا سکتا ہے، لیکن ڈپٹی اسپیکر چاہے تو اس اجلاس کا ٹائم ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں، رات تک بھی لے جا سکتے ہیں۔ اس وقت بزنس ایڈوائزری کمیٹی جو ہے اس کو بلانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی کو ہی بلا لیا جائے جس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کے نمائندے شریک ہوتے ہیں تاکہ بیٹھ کر کوئی معاملہ کسی طرف لگایا جا سکے اور اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کیا جا سکے، لیکن دونوں جانب سے ڈیڈ لاک برقرار ہے اور ڈیڈ لاک صرف ایک ہی بات پہ کھڑا ہے کہ جو ارکان منحرف ہوئے پی ٹی آئی کے وہ ارکان یہاں ووٹ نہیں ڈالیں گے اور اگر وہ ووٹ ڈالیں گے تو ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے اسپیکر پنجاب اسمبلی جو کہ حکومتی امیدوار بھی ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ آج صبح میڈیا ٹاک کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر کے اوپر بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، جبکہ ڈپٹی اسپیکر کی میڈیا ٹاک میں ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی صورت جو ہے آج فری اور فیئر الیکشن کروایا جائے گا۔ اس وقت کارروائی ملتوی ہونے کے بعد ایوان سے باہر دونوں جانب سے ڈیڈ لاک برقرار ہے، بتا رہے ہیں آپ خواجہ نصیر، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ افہام و تفہیم سے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اینٹی رائٹ فورس کے دستے بھی وہاں پر موجود ہیں اور خود پنجاب اسمبلی کی سیکیورٹی پر مامور 300 سے زائد اہلکار وہاں پر ہیں۔ آپ کو بتائیں گے ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے بھی ٹویٹ کیا ہے، کہتی ہے کہ یہ ہے وہ غنڈہ گردی اور بد تہذیبی جو عمران صاحب کا تحفہ ہے۔ نیشنل اسمبلی میں آئین پر حملہ، پارلیمان پر حملہ کیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں پہلے آئین پر حملہ کیا، جب سازش ناکام ہوئی تو عمران خان نے ڈپٹی اسپیکر پر حملے کا حکم دے دیا۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت ایک ٹویٹ شیئر کر رہے ہیں آپ سے، ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کی جانب سے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر یہ ٹویٹ کی گئی ہے۔ لکھا ہے انہوں نے کہ یہ ہے وہ غنڈہ گردی اور یہ ہے وہ بد تہذیبی جو کہ عمران خان کا تحفہ ہے۔ نیشنل اسمبلی میں آئین پر حملہ، پارلیمان پر حملہ کیا ہے انہوں نے۔ پنجاب اسمبلی میں پہلے آئین پر حملہ کیا گیا، جب سازش ناکام ہوئی تو عمران خان نے ڈپٹی اسپیکر پر حملہ کر دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی اس وقت